الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات عالی شان ہے کہ اس کا ہمسر، اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اس کی ذات و صفات کے اندر یکتا اور اکیلا ہے۔ اس کے جیسی صفات کسی کے اندر نہیں ہے۔ دیگر مخلوق یا ہم سب بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی صفت ہے وہ تمام مخلوق سے الگ ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سننے کی صفت وہ بہت آگے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند و بالا اور اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی صفات جیسا بھی کوئی نہیں، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی ہمسر، اس کی برابری کا کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات والی نقائص اور بیڈ ہیبٹ سے پاک و منزہ و مبرہ ہے۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ اونگ ہے، نہ تھکن ہے، نہ پیاس ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کاموں کے بنانے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اکیلا تنہا سب کچھ بناتا ہے، بنایا ہے، اور جو بنانا ہے وہ بنائے گا، اور جو کچھ کرنا ہے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔ اس کے ہاتھ کو، اس کے امر کو، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اس سے بھول نہیں ہو سکتی، چوک نہیں ہو سکتی۔ اس کو بڑھاپا نہیں، اس کو موت نہیں، اس کو جوانی بچپنے والے سٹیپ نہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اس کے علم میں کبھی کمی نہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات و صفات والا ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑا مخلوق میں مقام اور مرتبے والا بنایا، یہاں تک کہ الگ الگ جگہ پر اس کے مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سامنے آشکارا کیا، سب کے سامنے کھول کر بتایا کہ یہ میرا بندہ جس کو میں نے انسان بنایا ہے، یہ میرا خلیفہ اور میرا نائب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے اللہ پاک نے اس سجدہ کرا کر اس کے مقام اور مرتبے کو بتایا کہ یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے، کہ فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام۔ اور آسمان پر فرشتے کتنے ہیں کہ اس کے بوجھ سے اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان پھٹنے کے قریب پھٹ جائے، اتنا وزن، اتنے فرشتے ہیں۔ تمام نے انسان کو سجدہ کیا، علمی اعتبار سے اس کے مقام کو بلند کیا۔ اللہ پاک نے اپنی امانت دینے کے لیے پھر لوگوں کے سامنے اور تمام مخلوق کے سامنے اس انسان کے بڑے ہونے کو بتایا کہ یہ کتنا بڑا ہے۔ تو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے کہا لو ہماری امانت۔ انہوں نے منع کیا، عاجزی کی کہ ہماری طاقت کے باہر ہے۔ انسان نے اس کو لیا، پھر وہاں پر اس کی بڑائی ثابت ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا کے اندر، ویسے تمام مخلوق کا مقصد ہے اور اس کی ذمہ داری ہے، سورج کی روزانہ کی ذمہ داری ہے کہ تقریباً آج کے دنوں کے اندر 6 بجے کے قریب وہ آ جائے، اور رات کو کہے تو جا، اب دیکھ میں ایک ایک چیز کو روشن کر دوں گا اور تمام اندھیریوں کو میں دور کروں گا، اب تو جا۔ اور وہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے
تقریباً 7:12 7:13 کے آس پاس پھر طلوع، اور 8 منٹ میں وہاں سے اس کی روشنی زمین پر آ کر اس کے فیض اور اس کے اجالے کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کوئی چھٹی نہیں، کوئی رجا نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، کوئی اپاڑ نہیں، کوئی اس کی تنخواہ نہیں، بس روزانہ کا تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ پاک میں کروں گا۔ زمین کو بھی ذمہ داری دی، وہ بھی اپنی ذمہ داری کو اگانے کی، گھومنے کی، چلنے کی، سب ذمہ داریاں کیا، لیکن یہ تمام مخلوق کے باوجود، تب سب کو ذمہ داری دینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری ذمہ داریاں دی ہے۔ ان سب کی ذمہ داری ہے، لیکن جتنا بڑا انسان کو بنایا ہے اللہ پاک نے اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنی زیادہ ذمہ داریاں اس کو دی ہے، بہت ساری ذمہ داری۔ سب سے پہلے تو یوں دیکھو کہ ایک انسان، ایک آدمی، وہ نانا ہے، وہ دادا ہے، وہ چچا ہے، وہ ابا ہے، بڑے ابا ہے، سمجھ میں آیا، وہ پھوپھا ہے، وہ خالو ہے، وہ بھتیجا ہے، وہ بھانجا ہے، سمجھ میں، وہ پڑوسی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ ملک کا باشندہ ہے، سمجھ میں، اور کتنے سارے جتنے رشتے ہیں اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ نانا کے اعتبار سے ذمہ داری الگ ہے، دادا کے اعتبار سے ذمہ داری الگ ہے، ابا کے اعتبار سے ذمہ داری الگ ہے، چچا کے اعتبار سے ذمہ داری الگ ہے۔ ایک انسان، یہ رشتہ داری کی ذمہ داری، پھر اپنے گھر باہر کی، کمانے کی، تربیت کی، دینی ماحول کی، اپنی زندگی میں دین کے لانے کی، یہ دین کی اشاعت کی، یہ قرآن والی زندگی بنانے کی، یہ ساری پھر ذمہ داریاں۔ دعا کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے، ذکر کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے، تلاوت کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے، سچ بولنا اس کی ذمہ داری میں اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ سچ بولے، اس کی ذمہ داری ہے۔ حلال روزی کمائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ جانوروں میں ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک شیرنی نے بچہ دیا، وہ جنگل چھوڑ کر چلی جائے گی، قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا تو نے تیرے بچے کی پرورش کی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی۔ ایک عورت کا چھوٹا بچہ ہے اور اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بنا، طلاق ہو گئی، وہ بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے تو مرد کی ذمہ داری ہے اس کا دودھ کا انتظام کرے، یا تو کوئی باہر سے یا پھر کوئی آیا دایا کے ذریعے سے۔ لیکن اگر بچہ دودھ نہیں پیتا تو وہ جو عورت جس کو طلاق ہوئی اور جس کا بچہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ دودھ پلائے۔ طلاق ہو گئی اس کے بعد بھی اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، نہیں پیے گا مر جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا میں ہم کو ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے بھیجا۔ ذمہ داری پوری کر کے آؤ۔ ہم کیا، اور بات سنو، وہ یہ کہ جو جتنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے، جو جتنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، وہ اتنا بڑا بنتا جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، وہ اپنے پر کوئی ذمہ داری سمجھتا ہی نہیں ہے، تو بس اس کا کام کھیل ہے، پھر وہ سب جگہ کھیلتا ہے اور سب سے کھیلتا ہے۔ جو مل جائے اس کو، کاغذ مل جائے، کپڑا مل جائے، کنکر مل جائے، پانی مل جائے، آگ مل جائے، ڈبہ، باٹلی، جوج مل جائے، بس وہ کھیلتا ہے۔ وہ سب چیز کو کھیل بناتا، کھیلتا رہتا ہے۔ وہ کوئی اس کی ذمہ داری، وہ سمجھتا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن جیسے جیسے ذمہ داریوں کو لیتا جاتا ہے، چاہے 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے لیکن ذمہ داری نبھاتا ہے، تو خاندان میں اور ماں باپ کی نگاہ میں وہ بڑا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ذمہ داریوں کو نبھائے گا تو وہ بڑا ہوگا، اور بڑے کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، ملکی اعتبار سے اور صوبائی اعتبار سے، شہری اعتبار سے، پولیس انتظامیہ کے اعتبار سے، محلوں کے اعتبار سے، جن پہ ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داری نبھائیں گے، وہ اور بڑے ہوں گے، اور وہ بڑے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر ہم کو ذمہ داری پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ذمہ داری نبھا کے آؤ۔
ہم نے تم کو اتنا بڑا مقام مرتبہ کیوں دیا؟ تم کو کمشنر بنایا، تم کو منسٹر بنایا، کیوں بنایا؟ ہم نے ذمہ داری نبھانے کے لیے بنایا. تم ذمہ داری نبھاؤ، تم سمجھو واٹ از یور ریسپانسبلٹی، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اس کو سمجھو. تو ایک مسلمان کی، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی اور ایک اللہ کے بندے کی کیا ذمہ داری ہے؟ روزی روٹی کمانا، ہاں وہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہی نہیں ہے. اگر ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ میں اچھا کھا کما کر اور میرے بچے کو اس کی من کی مرضی کی زندگی جلا کر میں اپنی ذمہ داری میں کامل اور پورا ہوں اور میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اس کی غلطی ہے. اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے کہ اور میرے ذمہ کیا کام ہے اور میری کیا ذمہ داری ہے. اپنی اولاد کو پالنا، اپنی ماتحت میں اپنی بیوی کو پالنا، اپنی ماں کا خیال کرنا، اپنے ابا کا خیال کرنا، یہ سب تو اس کی ذمہ داری میں آتا ہے، بے اعتبار کمانے اور بے اعتبار کھلانے کے اور بے اعتبار روزینہ اور ان کے روزی روٹی اور ان کے کپڑے لتے کے اعتبار سے، ان کی رہائش کے اعتبار سے. لیکن یہی اتنی ذمہ داری نہیں ہے. جو ہم سے بھول ہو رہی ہے، جو ہم سے چوک ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اتنی ذمہ داری سمجھا ہے. نہیں، ارے اللہ نے تجھے فرشتوں سے سجدہ کرا کر تجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بڑا ذمہ دار تجھے بنایا ہے. ایسا ذمہ دار سورج چاند کو نہیں بنایا، زمین پہاڑ آسمان کو نہیں بنایا، مچھلیوں کو اور بڑے بڑے جانوروں کو، فرشتوں کو بھی اتنا بڑا ذمہ دار نہیں بنایا. اس کے ذمہ بھی اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں. جو جس کے کام دیا بس وہ کرے. یہ تو ارے ہم ایک گاڑی چلاتے ہیں، ایک ٹو ویل چلاتے ہیں، اگر کوئی بائک چلا رہا ہے اس کی کتنی ذمہ داری ہے؟ وہ ٹھوک دے، بولے بریک نہیں، بے بھائی تیری ذمہ داری ہے، بریک لگا تو بھائی، تو ہارن بجا بھائی، تو آہستہ چلا، یہ تیری ذمہ داریاں ہیں. ایک گاڑی چلا رہا ہے تو اس کی اتنی ذمہ داریاں ہیں. تقریباً 30 کے قریب کام آدمی ایک ٹو ویل چلاتا ہے تو کرتا ہے. گن کے بیٹھوں، بیٹھ کر یہ غور کرو نا، بیٹھ کے اس طرح سوچا کرو نا. 5 وقت کی نماز میں دن بھر میں کتنے کام ہیں؟ لو سوچنا اس کو. لا الہ الا اللہ. تو ہماری ذمہ داری ہم سمجھ رہے ہیں صرف اتنی نہیں، یہ تو ہے ہی ہے، نہ نہیں کہہ رہا، انکار نہیں کر رہا، لیکن اور اس کے علاوہ ذمہ داری ہے ہماری دیگر امتوں سے پلس اور ذمہ داری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، تو ختم نبوت کے صدقے میں اس دین کی اشاعت کی بھی ہم پر ذمہ داری ہے، اس دین کو باقی رکھنے کی ذمہ داری ہے. یہ سنتوں کی ترویج کی، اشاعت کی اور اللہ کے کلام کے پھیلانے کی اور باقی رکھنے کی اور سمجھنے کی ہماری ذمہ داری ہے. قرآن کریم کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے کہ اللہ پاک پوچھیں گے ہم نے ہمارا کلام اتارا تھا، تم نے اس کو سمجھا کہ نہیں، اس میں کیا لکھا تھا، تم نے اس کی تلاوت کی کہ نہیں کی. اور جو ذمہ داری دی جاتی ہے تو ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. ایک بچے کو 100 روپے دیے، ذمہ داری دی کہ 100 روپے کی 4 چیزیں لے آ، تو اسے پوچھیں گے برابر وہی لایا کہ کچھ دوسرا لایا، اتنے کی تھی اتنے میں لایا، کیوں لایا، مہنگی کیوں لایا، سستی کیوں لایا، اچھا کیوں نہیں لایا، سڑا ہوا کیوں لایا، خراب کیوں لایا، کچا کیوں لایا، پوچھا جائے گا. ایک چھوٹے بچے سے سودا سلف منگا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو پورا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم خالی دنیا کھا کما کے مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. غور کرے، سب سے پہلے بیٹھ کر سوچے کیا میری ذمہ داری. نہیں سمجھ میں آتا تو سمجھدار سے پوچھے کہ میری کیا ذمہ داری ہے دھرتی پر میں جی رہا ہوں تو، کیونکہ مجھے میری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جو ذمہ داری نبھاتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے نا. سرحد پر ذمہ داری ہے تمہاری، دشمن نہ آئے، 2 دشمن کو مارا، 3 دشمن کو مارا، انعام ملے گا. ذمہ داری نبھاتے نبھاتے مر گیا تو بھی نام ہوگا. اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے مرا، شہید ہوگا.
مقام اور اسٹیٹس ہوگا اس کا۔ تو سمجھیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ جو ذمہ داری پوری کرے گا اللہ پاک اس کو انعام سے نوازیں گے، جو ذمہ داری نہیں پوری کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، اس کی سرزنش ہوگی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ 1 مہینے کے رمضان کے روزے رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، تو کہتا ہے کہ میں تمہارا اللہ پاک آپ کا بندہ اور غلام ہوں، تو تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو رمضان کے روزے رکھے، چاہے روزہ رکھتا رکھتا مر جائے تو رکھے روزہ، اس کی ذمہ داری ہے۔ مالدار تجھے بنایا، تیری ذمہ داری میں تو زکوٰۃ نکالے۔ مالدار تجھے بنایا، تیری ذمہ داری حج کے فارم ہے، تو حج کو جائے، تو تیری ذمہ داری ہے۔ یہ کیا مال کی محبت میں کہ بہت مہنگا ہو گیا اب تو نہیں جانا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، پوچھا جائے گا اس سے۔ لا الہ الا اللہ۔ لہذا ذمہ داریوں کے اندر، دین کی اشاعت کی ذمہ داریوں میں اللہ رب العزت نے ماحول بنایا کہ کس طرح ہمارا دین باقی رہے، دین پھیلے، تو ایک اجتماع ہونے کو جا رہا ہے۔ وہ ذمہ داری ہے ہماری، اس کے کاموں کو لینا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کی حفاظت کی اللہ سے دعا کرنا، گھروں میں دعا کا ماحول بنانا، مردوں کی عورتوں کے سب کے ذمہ داری ہے۔ عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس کے ذمہ بھی دین کی اشاعت کی، دین کے باقی رکھنے کی، دین کی فروغ کی اس کی ذمہ داری ہے، اس کے اصول کے ساتھ۔ لہذا وہاں کی حاضری، وہاں سے کم و بیش اوقات لگانا، وہاں پر جانے سے پہلے تیاری کرنا، دوسروں کو سمجھانا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ اب جس طرح ہم اپنے بچوں کو سوچ رہے ہیں کہ میرے بچوں کو میں نہیں کھلاؤں گا تو پڑوسی تھوڑی کھلائے گا، تو یہ میرے ذمہ جو دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر آئے ختم نبوت کے صدقے میں، میری ذمہ داری ہے، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا، یہ سوچنا ہمیں ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے، اور جتنی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے اس کو پورا کرنے کی اور اس کو کر گزرنے کی ہمیں کوشش کرنا ضروری ہے۔ کمی بیشی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، لیکن اس احساس کے ساتھ جئیں کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، لہذا میرے اوپر کچھ سوا اور کچھ بڑھتے ہوئی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے پورا کرتے ہوئے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا